يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم. موت کا بھی وجود ہے، حیات کا بھی وجود ہے۔ موت وارد ہوتی ہے، آتی ہے، یہ ایک فعل ہے۔ اس فعل پر دوام نہیں ہے۔ موت فعل ہے اور فعل پر دوام ہمیشگی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کمرے کے باہر سے آئے، کمرے کے دروازے سے داخل ہوئے، باہر آپ کا اور فعل تھا چلنے کا، اب آپ کا بیٹھنے کا ہے، وہ فعل کیا ہو گیا؟ ختم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر موت کا فعل طاری کیا ہے، موت آئی ہے، پھر وہ فعل ختم ہو گیا۔ جب وہ فعل ختم ہوا، جس چیز پر موت آئی تھی تو پہلے حیات تھی، حیات پر موت آئی تھی، موت کا یہ فعل ختم ہوا تو پھر کیا بحال ہو گئی؟ حیات۔ کیا بحال ہو گئی؟ حیات۔ تو موت ایک فعل ہے، آئی تھی، پھر وہ فعل جب ختم ہوا تو جو اس کے اندر پہلے فعل پایا جاتا تھا وہ فعل لوٹ آیا، وہ فعل کس کا ہے؟ حیات کا ہے۔ یہ معنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے۔ پنجپیریوں کے نزدیک، مماتیوں کے نزدیک، مشرکین کے نزدیک مر گیا، مرمٹی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ موت کا فعل دائمی ہے۔ یہ مشرکین کے نزدیک موت کا معنی ہے، یہی مماتیوں کے نزدیک ہے کہ موت کا فعل آیا، بس وہ ہمیشہ اس کے ساتھ چمٹا رہا۔ حالانکہ فعل آتا ہے، فعل جاتا ہے، فعل برقرار رہتا نہیں ہے۔ موت ایک فعل تھا جو طاری ہوا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک موت ایک فعل تھا، وہ آیا، وہ فعل ختم ہو گیا۔ اب جب ختم ہوا تو اب حیات آ گئی۔ اب حیات ہم کہتے ہیں موت کے بعد وہ حیات فی الجملہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فی الجملہ ہے، مستقل حیات نہیں ہے۔ فی الجملہ کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر حیات حاصل ہے جس سے وہ لذت محسوس کر سکتا ہے۔ اگر عذاب کا حقدار ہے تو عذاب کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس قدر اس میت کو حیات حاصل ہے۔ اب آپ آگے پڑھیں گے قبر کا معنی اور ایک برزخ کا معنی۔ برزخ کا معنی یہ ہے مرنے کے بعد قیامت کے دن کے اٹھنے تک میت پر جو زمانہ گزر رہا ہے، اس زمانے کا نام برزخ ہے۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن کے اٹھنے تک یہ برزخ ہے۔ جیسے میت کی سانس نکلی دنیا سے، اس کا برزخی دور شروع ہو گیا، برزخی دور شروع ہو گیا۔ میت باہر پڑی ہے تب بھی برزخ میں ہے، قبر میں ڈال آئے ہیں تب بھی برزخ میں ہے، کسی کمرے میں بند کر کے رکھ دیے تب بھی برزخ میں ہے، دریا اور سمندر میں خرد برد ہے تب بھی برزخ میں ہے۔ یہ برزخی دور اس پر شروع ہے۔ اب رہا
موت کا معنی، موت کا فعل اس پر آیا، سب نے دیکھا، وہ فعل جب اس پر طاری ہوا، فعل جو آتا ہے وہ فعل ختم ہوتا ہے، اب وہ فعل ختم ہو کر اس کو حیات دے گیا ہے، وہ حیات جو فی الجملہ ہے، فی الجملہ حیات وہ ہے کہ جیسے اس کا جسم نہیں بڑھے گا، اس کے ناخن نہیں بڑھیں گے، اس کی ضروریات نہیں ہوگی، اس کو اس قدر حیات ہوگی کہ عذاب اور راحت محسوس کر رہا ہوگا۔ لیکن جب وہ میت بلے قبر پہ پڑا ہے، قبر کے اندر پڑا ہے یا قبر سے باہر پڑا ہے، ہماری دنیا سے گویا کہ وہ اگلی دنیا کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ جس طرح میں نے کہا تھا العالمین 18,000 جہان، جنات بھی اسی میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ اور جہان ہے، فرشتوں کے لیے یہ اور جہان ہے، نباتات کے لیے یہ اور جہان ہے، انسانوں کے لیے یہ اور جہان ہے، ایسے میت کے لیے بھی یہ اور جہان بن جاتا ہے، ہمارے اعتبار سے بھی اس کے لیے جہان وہ اور ہو جاتا ہے جب دنیا سے جاتا ہے۔ تو جب دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کے حالات ہم ان دنیا والی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ میت برزخ میں ہے، یہ مولوی کہتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک لاش پڑی رہی، 3 دن تک، تو 3 دن تو تم موت کے قائل ہونا۔ بابا ہم تو موت کو صرف ایک فعل مانتے ہیں، وہ آئی اور چلی گئی، اب برزخ کی حیات شروع ہے، بھلے وہ چارپائی پہ 3 دن پڑا رہے، 10 دن پڑا رہے، 20 دن پڑا رہے، 1000 سال پڑا رہے، برزخی اس کی حیات ہے، اس کی حیات کو میں اور تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کوئی مسئلہ آپ کو سمجھے نہیں سمجھے؟ بولا نا، کوئی مسئلہ سمجھے ہو؟ اس کو کون سی حیات حاصل ہے؟ برزخی حیات، اور اس برزخی حیات کو میں اور آپ سمجھ سکتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آگے کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تیری اور میری سمجھ میں اس کی حیات سمجھ آتی، بھلے دنیا میں ہے یا قبر میں ہے، اس پر حالات برزخیہ ہیں۔ قبر ظرف مکان ہے، برزخ ظرف زمان ہے۔ قبر کو برزخ بھی کہتے ہیں اور قبر بھی کہتے ہیں۔